الاسراء والمعراج، زمینی سفر اور آسمان کی انتہا تک کا سفر۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہی مل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات دور کی مسجد اقصیٰ کو لغوی معنوں میں سمجھ لیجئے دور کی مسجد، وہ بابرکت مسجد جس کے ارد گرد بھی اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سے اس کی ڈیٹیل جو آئی ہے اس کو ذکر کروں گی انشاءاللہ۔ باقی اس کے علاوہ بخاری میں، المستدرک للحاکم میں اور مشکات شریف میں درجنوں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الاسراء والمعراج والے واقعے کے حوالے سے دلیل کے طور پر حوالے میں مل جاتی ہیں۔ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں لیٹے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل باہر نکالا، اور پھر آپ جنت سے تشت لے کر آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس کے اندر زمزم کا پانی تھا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک کو غسل دیا گیا، اور راستے میں آپ علیہ السلام کو طیبہ دکھایا گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اس کے حوالے سے، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ان قریب یہ آپ کا مسکن ہونے والا ہے ہجرت کے بعد، یعنی کہ یہاں پر آپ علیہ السلام کا دفتر بنے گا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کا سلسلہ اسٹارٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو لے کر چلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ٹھہر کر بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کوہ طور پر، یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قریب ہی ایک پتھر کے پاس قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں نا، یہ دوسروں کو جو آبزرو کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کا سب برزخی معاملہ ہے، یعنی کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اور وہاں سے گزرتا تو وہ یہ منظر دیکھ سکتا تھا، یہ سب ایسا نہیں ہے، یہ صرف آبزرویشن، تمام کی تمام مشاہدات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروائے جا رہے تھے، اور اس کی بہت امپورٹنٹ بے شمار ریزنز ہیں، لیکن بہت امپورٹنٹ ریزن جو تھی وہ یہ تھی کہ آلموسٹ 12 سال ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کرتے ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے دو بہت امپورٹنٹ سپورٹیو دنیاوی اعتبار سے انسان جو تھے وہ دونوں آپ علیہ السلام سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں ہستیاں گزر چکی ہیں اس دنیا سے۔ اب آپ علیہ السلام اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ بھی ہوا ہے جو شیب ابی طالب میں قید کی زندگی گزاری ہے 3 سال۔ پھر آپ علیہ السلام جب تھک ہار کر طائف گئے ہیں، وہاں سے بھی کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا، تو آپ علیہ السلام بہت دکھی ہیں۔ تب یہ سارے معاملات آپ علیہ السلام کو فزیکلی مشاہدات کے طور پر دکھائے جا رہے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کی دعوت بہت مضبوط اور پختہ ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے انبیاء کرام کو بہت سے اہم معاملات، قدرت کی نشانیوں کو ان آنکھوں سے آبزرو کروایا جاتا ہے۔ جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے، جب انہوں نے سوال کیا کہ یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقین تو ہے مگر دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو دل کے اطمینان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندے پال کر اپنے ساتھ مانوس کر لینے کی تعلیم دی، اور پھر ان کو کس طریقے سے ذبح کر کے ٹکڑوں کو مکس کر کے مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو اور اپنی اس مانوس آواز کے ساتھ پکارو، تو تم دیکھو گے کہ وہ کس طرح زندہ ہو کر تمہاری آواز پر دوڑے چلے آئیں گے۔ یہ مردے کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا ہے فزیکلی سر کی آنکھوں سے۔ تو یہ انبیاء کرام کے ساتھ اس قسم کے معجزات اللہ تعالیٰ آبزرو کرواتے ہیں، اس کے اندر کوئی اعتراض کی گنجائش آگے بڑھایا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمام انبیاء یہاں پر موجود ہیں اور نبی علیہ السلام آپ نے ان کی امامت کروانی ہے۔ اور یہ کیوں ہوا، اس کی کیا ریزن تھی، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ جس طریقے سے سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح سے یہ وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی نبی آپ کی طرف آئے، میری طرف سے بھیجا ہوا، تو آپ نے اس نبی کی تصدیق کرنا ہے، اس کے پیغمبر ہونے پر اقرار کرنا ہے۔ جس طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی تھی، چونکہ وہ ان کے وقت میں موجود تھے،
जिस तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तस्दीक की थी क्योंकि वो उनके दौर में मौजूद थे, और इसी तरीके से हजरत हारून अलैहिस्सलाम की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तस्दीक की थी क्योंकि वो तो भाई भी थे और दोनों बैक वक्त नबी मौजूद थे। तो इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में कोई और नबी नहीं थे। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ऑलमोस्ट 500 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर चुके हैं। तो आप अलैहिस्सलाम बिल्कुल आखिर में आए हैं, खातमुन नबीयीन हैं। तो तमाम ही अंबिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार करना था। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरज़खी तौर पर, बरज़खी एतबार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बैतुल मक़दिस में तमाम अंबिया की अरवाह को जमा किया और फिर वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को नमाज के लिए इमामत करवाई। इसी वजह से हम इमामुल अंबिया कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये तमाम अंबिया के भी इमाम हैं हमारे जनाब मौलाना इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो वाकया मेराज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज करवाई गई है वो जिस्मानी प्लस रूहानी है। इसको सिर्फ और सिर्फ रूहानी या सिर्फ ख्वाब का एक्सपीरियंस नहीं कह सकते। ये बड़ा जुल्म होगा अगर हम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में इस वाक़े मेराज को, अल इसरा वल मेराज को हम ये कह दें कि नहीं, ये सिर्फ एक ख्वाब था। और जाहिर है कोई ना कोई रास्ता निकलवा देता है शैतान। जिस तरीके से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 60 में ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि रुया। अब रुया का लफ्ज अरबी में जिस तरह आम तर्जुमा किया जाता है कि ख्वाब दिखाया गया, तो याद रहे कि अरबी जुबान में रुया का लफ्ज सिर्फ ख्वाब के लिए नहीं आता, बल्कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 60 की जो तफसीर की है, तफसीर इब्ने जरीर में इब्ने अब्बास का कौल नकल किया गया है और खुद इब्ने अब्बास इस आयत की तफसीर करते हुए कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया अपनी सर की आंखों से इसका मंजर दिखाया गया, इसी वजह से वो काफिरों के लिए फितना बन गया। अदरवाइज अगर ये सिर्फ ख्वाब वाला वाकया होता तो ख्वाब के ऊपर तो किसी को भी एतराज नहीं होता है, फिर तो काफिर भी इस बात पे मान जाते। जिस तरीके से अल मुस्तदरिक लिल हाकिम के अंदर एक हदीस मुबारक मिलती है, हमारी अम्मी सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा जिक्र करती हैं अपने वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, और वो कहती हैं कि जब वाकया मेराज हुआ ना तो कई एक मुसलमान भी मुर्तद हो गए, यानी कि कमजोर ईमान वाले थे, और जो कमजोर ईमान का होता है वो तो बहाना तलाशता है बस घर से जान छुड़ाए अपनी। तो जब ये वाकया मेराज की खबर आम हुई तो वो कमजोर ईमान वाले मुसलमान जो थे वो इस्लाम छोड़ गए कि ये क्या हो गया भाई। और यही अफसोस की बात आज के टाइम में कहना पड़ती है कि जो इस वाकये को डिफाइन नहीं कर पाते हैं लोग, वो कह देते हैं नहीं नहीं ये तो ख्वाब का वाकया था। तो मेंटेलिटी तो वही कमजोरी दीन छोड़ गए। तो फिर इसी मौके पर मुशरिकीन अरब जो थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए और फिर उनको एक सवालिया पहली जैसे पूछी जाती है उस अंदाज में कहा कि क्या ख्याल है आपका अगर कोई शख्स कहे कि मैं एक रात में अल इसरा यानी कि वो दूर की मस्जिद अक्सा 40 दिन की मुसाफत का था सफर, उस टाइम कमोबेश एक रात में ये सफर करता हूँ, और फिर इस दौरान में जो जो अमल है वो भी उन्होंने रिपीट किए, ये सारे काम किए, और फिर उसके बाद वो 7 आसमानों की भी सैर करके आया है। कोई अगर शख्स ऐसा कहता है तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब किसी एक आम इंसान के बारे में ऐसी बात सुनेंगे तो वही जवाब उन्होंने दिया जो एक आम इंसान को देना चाहिए। उन्होंने कहा जो शख्स ऐसा कहता है वो तो बहुत बड़ा झूठा है। तो वो तो काफिर थे और वो तो इसी जवाब के इंतजार में थे। उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो आप जिसके बारे में झूठा कह रहे हैं ना, ये आपके वो साहिब जिनको आप नबी माने बैठे हैं, वलियाउज़ बिल्लाह ताला। इस तरह उन्होंने मुशरिकीन अरब ने एतराजी अंदाज में कहा कि वो आपके साथी है ना, वो कह रहे हैं ये सब बातें। अब जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला हुआ है, तो उसी मौके पर उसी जगह नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात किए बगैर, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम से इस बारे में तस्दीक किए बगैर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कह दिया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला पेश आया है तो मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि ये 110% सच है ये बात। तो फिर उन्होंने दोबारा एतराज उठाया कि अभी थोड़ी देर पहले तो आप इनकार कर रहे थे। तो फिर वही वाली बात है कि आम इंसान के लिए ये काम पॉसिबल नहीं है, हाँ वक्त के नबी के लिए पॉसिबल है, चूंकि वो अल्लाह के नबी हैं तो उनके साथ ये मामला पेश आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप किस बिना पर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं? आपने कहा उनसे मुलाकात की, आपको उन्होंने कहा ये सारे वाकये की तफसील बताई।
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی انٹلیکچل جملہ بولا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 40 دن کا اور آسمانی سفر وہ ایک رات میں کر کے آئے, یہ تو بہت چھوٹی بات ہے, یہ تو بہت معمولی سی بات ہے. میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس سے اور بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کی ہے, یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. تو اس پر تصدیق کرنے کے لیے میرے لیے کون سی بات مانے ہو سکتی ہے. اس وجہ سے جب یہ ساری ڈسکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا, تصدیق کر دینے والا, صادق. پہلے آسمان پہ گئے, جو آسمانوں کی سیر کا حوالہ ملتا ہے, تو پہلے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات, پہلے آسمان پہ گئے, جو آسمانوں کی سیر کا حوالہ ملتا ہے, تو پہلے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آمتی ہو, اس طریقے سے بات پھر آگے چلتی ہے. پھر دوسرے آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے اور وہاں پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر جب پہنچے تو ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چھٹے آسمان پر الحمدللہ. بہرحال پھر اس کے بعد آگے چلے, ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا. انہوں نے بھی اسی طریقے سے موسٹ ویلکم کرتے ہوئے پیارے بیٹے, پیارے پیغمبر, اس طرح ذکر کیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی, جنت کی نعمتیں دکھائی گئیں, انگور دکھائے گئے, جنت کی پھل یعنی کہ, اور دوزخ دکھائی گئی. دوزخ میں ہونے والے عذابات مختلف لوگوں کے ساتھ, کہ کسی کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں, کسی کی جو ہے وہ کوئی اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے, ولیعوذ باللہ تعالی. مطلب اس قسم کے مناظر آپ علیہ السلام کو اپنی سر کی آنکھوں سے آبزرو کروائے گئے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ ٹائم میں ٹریول کر کے کوئی بھی چیز آبزرویشن میں دکھا سکتے ہیں.